بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ زندگی میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ پچھتاوا، دکھ، نفرت، ڈر کے لیے وقت نہ بچے۔ یاد رکھے، زندگی میں خالی شخص ہی سب سے زیادہ دکھی رہتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں رہے گی، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اگر آپ کے اپنوں کو بھی شک ہو گیا کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں تو وہ آپ سے دور ہونے لگیں گے۔ قوم کا ہر وہ شخص بھی اتنا ہی بڑا چور ہے جو اپنے سیاسی رہنماؤں کی چوری پر چادر ڈالے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین دے کر بھی آزماتا ہے اور پھر ان کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تب معلوم ہوتا ہے جب وہ ہاتھ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، وہ ہاتھ کسی اسٹریچر پہ، کسی تابوت میں ایک بے جان جسم کے ساتھ پڑے ہوں۔ دنیا میں ابھی بھی وہ لغت ایجاد نہیں ہوئی جو اس قرب کو بیان کر سکے جو ماں باپ کی موت پہ محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے، بس ماں باپ نہیں ملتے۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ جھوٹے شخص سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کبھی بھی اس سے بحث جیت نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنے جھوٹ کو اتنا سچے انداز سے بیان کرے گا کہ آپ کا سچ بھی اس کے سامنے مات پڑ جائے گا۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے لاجواب ہوتا ہے۔ ناکام لوگوں کی پہچان ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی۔ اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں، یعنی خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے علم چھپاتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے، دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ سخی میں ہزار برائیاں ہوں تب بھی وہ لوگوں کا محبوب رہتا ہے۔ کنجوس میں ہزار اچھائیاں ہوں تب بھی لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ زندگی کے کچھ سچ، آنسو بتاتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتاتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بیوقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دھیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہیں نیت کیسی ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق
پھر بھی حاصل نہیں کرتی۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ عورت کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر پر مصیبت لاتی ہیں۔ پہلی عادت شوہر کی نافرمانی کرنا، دوسری عادت بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارنا، تیسری عادت اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ باپ کا رتبہ۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اسے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ انسانوں کی بڑی تعداد وقت اور تجربے سے سیکھ کر سمجھداری حاصل کرتی ہے، اور جبکہ کچھ لوگ بچپن سے ہی کافی حد تک عقل و شعور رکھتے ہیں، اس کے برعکس بہت سے لوگوں میں بڑھاپا آ جاتا ہے، سمجھداری نہیں آتی۔ کیا آپ خود کو سمجھدار انسان سمجھتے ہیں؟ اپنی شخصیت کا موازنہ کریں۔ ایک سمجھدار انسان زیادہ تر خاموش رہتا ہے جب تک کوئی بامقصد بات نہ ہو، بلا وجہ کچھ بھی الٹی سیدھی بات نہیں کرتا۔ سمجھدار انسان کبھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا۔ ایک سمجھدار انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث نہیں کرتا۔ ایک سمجھدار انسان کبھی اس محفل کا رخ نہیں کرتا جہاں سے بے عزتی ہو چکی ہو۔ یہ انسان لڑائی جھگڑے کی بجائے صلح و صفائی پر یقین رکھتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان ہمیشہ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے۔ یہ انسان ان کاموں یا باتوں میں نہیں الجھتا جو اس کو فائدہ یا نقصان نہیں دیتی۔ یہ انسان ہمیشہ آگے کی سوچ کر ہی قدم اٹھاتا ہے۔ یہ انسان کسی کا ادھار نہیں لیتا جب تک ناگزیر نہ ہو جائے، اور اگر لے لے تو پہلی فرصت میں واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان ہمیشہ ہر کسی کو عزت سے مخاطب کرتا ہے۔ اس انسان کو ہر حال میں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ یہ انسان ہر مسئلے کا حل اچھے طریقے سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ اس انسان کے دل میں اتنا ادب و احترام ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھوکا رہ جاتا ہے۔ یہ انسان غصے میں ہمیشہ خاموش رہنے کو بہتر سمجھتا ہے۔ یہ انسان کسی کی چیز کا بنا اجازت استعمال نہیں کرتا۔ یہ انسان بنا بلائے یا اطلاع دیے بغیر کسی کے گھر نہیں جاتا۔ ایک سمجھدار انسان ہمیشہ اپنی بات کا پکا ہوتا ہے۔ اس انسان کو غلط بات پر جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ انسان اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑتا۔